ایک بادشاہ جو طاقت اور غرور کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کا نام تھا اربا، وہ ہاتھیوں کا عظیم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس کا مقصد صاف تھا، کعبہ کو مٹا دینا۔ وہ گھمنڈ سے کہتا تھا، میں اس قدیم گھر کو مٹی میں ملا دوں گا، پھر دیکھوں گا لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے پیش آیا، جسے بعد میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا گیا۔ اربا یمن کا حاکم تھا۔ اس نے صنعا میں ایک بے حد عالیشان گرجا گھر تعمیر کرایا تھا، جس کی سجاوٹ، اس کی اونچی چھتیں اور رنگین شیشے دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے۔ اس کا خیال تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی بجائے اسی گرجا گھر میں حج کرنے آئیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ عبادت کا مرکز مکہ سے ہٹ کر یمن بن جائے، مگر عربوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت صدیوں سے بسی ہوئی تھی۔ جب مکہ والوں کو اس کی اس سازش کی خبر ہوئی تو بنو کنانہ قبیلے کا ایک شخص غصے میں بھیس بدل کر یمن پہنچا اور اس گرجا گھر کی توہین کر دی۔ اس نے اسے ناپاک کر دیا تاکہ اربا کو یہ احساس ہو کہ کعبہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب یہ خبر اربا تک پہنچی تو وہ آگ ببولا ہو اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ وہ چلایا، میرے اس شاندار محل سے زیادہ عزت اس پرانے گھر کی ہے۔ آج میں اس دیوار کو گرا دوں گا جس پر عربوں کو ناز ہے۔ جاؤ، فوج تیار کرو۔ پھر ایک خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ ہاتھیوں کی چڑچڑاہٹ، گھوڑوں کی ٹاپیں اور سپاہیوں کی تلواروں کی چمک سے راستہ کانپ اٹھا۔ ہر قدم پر زمین تھرا جاتی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی۔ مکہ کے باشندے بے بس ہو کر دعائیں کرنے لگے، یا اللہ ہمیں اس آفت سے بچا لے۔ اربا کی فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، وہ راستے میں آنے والے قبیلوں کو رونتی چلی گئی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اس کے سپاہیوں نے شہر والوں کے اونٹ، بکریاں اور مویشی پکڑ لیے۔ انہی میں سے 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، جو قریش کے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ لوگ گھبرا کر ان کے پاس آئے اور بولے، سردار، اب ہمارے اونٹ کیسے واپس ملیں گے؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، فکر مت کرو، مگر ان کے دل میں اپنی قوم کی بے بسی کا گہرا دکھ تھا۔ حالات سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر تھا، دوسری طرف بے سر و سامان لوگ۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اصلی حفاظت تلواروں سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوگی، لیکن پھر بھی سردار ہونے کے ناطے ان کا فرض تھا کہ وہ اپنی قوم کا حق مانگیں اور حالات کا سامنا خود کریں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان اور غرور آمنے سامنے آنے والے تھے۔ ایک طرف دنیا کی طاقت اور دوسری طرف اللہ پر مکمل یقین۔ جب اربا کو خبر ملی کہ قریش کا سردار اس سے ملنے آیا ہے تو اس نے حکم دیا، اسے میرے خیمے میں لے آؤ۔ جب عبد المطلب دربار میں داخل ہوئے تو ان کی شخصیت، ان کا رعب اور ان کا وقار دیکھ کر اربا بے اختیار اپنے تخت سے اتر گیا اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے پوچھا، اے سردار قریش، کس مقصد سے آئے ہو؟ انہوں نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا، تمہاری فوج ہمارے اونٹ اور بکریاں پکڑ لائی ہیں، انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر اربا حیران رہ گیا اور بولا، میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اس کی فکر نہیں، تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے پورے یقین اور وقار کے ساتھ کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ کعبہ میرا گھر نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر گھمنڈ میں ڈوبا ہوا اربا غصے سے بولا، میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے باوجود اس نے جانور لوٹانے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اونٹ لے کر مکہ لوٹ آئے اور لوگوں سے کہا، اپنے گھر بار چھوڑ دو، پہاڑوں کی طرف چلو
ہم اس کے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے اور وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ مکہ جو ہمیشہ رونق اور ہلچل سے بھرا رہتا تھا، اس دن عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں سونی تھیں، دروازے بند تھے اور لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے۔ مائیں بچوں کو سینے سے لگائے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھیں، بیٹا چپ رہو، ہم مجبور ہیں مگر اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ انسان پیچھے ہٹ چکے تھے، اب میدان میں صرف رب کی قدرت کا امتحان باقی تھا۔ عبد المطلب اپنے کچھ اہل خانہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچے، دروازے کی کنڈی تھامی اور دل گد گد آواز میں دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آج تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر وہ بھی پہاڑ کی طرف لوٹ آئے۔ صبح کی ہلکی روشنی پھیلی تھی کہ اروا ہاتھیوں کی لمبی قطار لے کر آگے بڑھا۔ اس کا سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی محمود سب سے آگے تھا، مگر جیسے ہی اسے کعبہ کی طرف موڑا گیا وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے جتنا مارا گیا، جتنا کھینچا گیا، وہ آگے نہ بڑھا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا وہ دوڑ پڑتا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آئے، ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کی سورہ الفیل میں کیا گیا ہے۔ ان پرندوں نے فوج پر ایسی برسات کی جو پتھر جس پر گرتا اسے چیرتا ہوا پار نکل جاتا۔ لشکر میں افراتفری مچ گئی، لوگ چیخنے لگے، بھاگو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر تباہ ہو گیا، ہاتھی دھارا شاہی ہو گئے، سپاہی زمین پر تڑپتے تھا جیسے کوئی بڑی رحمت اترنے والی ہو۔ وہ نور جو پیڑھی در پیڑھی امانت کی طرح چلتا آیا تھا اب حضرت آمنہ کے مقدس وجود میں منتقل ہو گیا۔ عرب کی دھرتی بدلنے والی تھی، ریگستان کی خاموشی میں ایک انجانی ہلچل تھی، ستارے جیسے جھک جھک کر زمین کو دیکھ رہے تھے، ہوائیں جیسے کسی آنے والی رحمت کی خوشخبری سنا رہی تھیں، بت خانوں میں رکھے بت اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ وہ روشنی آنے والی تھی جو شرک اور جہالت کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ مکہ جو ابھی ابھی ہاتھیوں کے لشکر سے محفوظ ہوا تھا اب وہ اس شخصیت کی آمد کا انتظار کر رہا تھا جو رحمت للعالمین بن کر پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے والی تھی۔ یہ سلسلہ سیرت کی شروعات ہے۔ اگلے حصے میں ہم پیدائش مبارک، اس مبارک رات کی نشانیاں اور ان کراماتی واقعات کی